والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرج اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات. 1446 ہجرہ کے ایام ازا کا وہ عشرہ جسے سجادیہ کہا جاتا ہے، اس کی آج یہ میری دوسری تقریر ہے. ویسے اس عزا خانے کی 7ویں تقریر ہے اس عشرے میں، اور جیسا کہ کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ بہرحال ہمارا موضوع چوتھے امام ہی کی سیرت ہوگا، لیکن واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اگر مجبوری ہوئی تو کوئی واقعہ بیان بھی کرنا پڑے گا تو بیان کرتے ہوئے مختلف پیغامات دینا ہے. مگر پہلی مجلس شب جمعہ میں تھی، اس لیے کچھ جمعے کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی. ابتدا میں گزارش اور کر دوں، شاید اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ شاید ٹائم کا ویسٹیج ہے. پاکستان میں، انڈیا میں، مڈل ایسٹ میں زیادہ تر وہ لوگ جو اس وقت ویسٹرن کنٹریز میں ہیں، انہوں نے مجھے پہلی بار مڈل ایسٹ میں ہی سنا تھا. ان ملکوں میں آنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ انڈیا پاکستان سے لوگ مڈل ایسٹ گئے تھے، وہاں 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال جاب واب کر کے پھر وہاں سے یہاں آئے. تو مڈل ایسٹ ہو کہ انڈیا پاکستان، وہاں پہ جب آج کی رات آتی ہے اور اس کے بعد یہ 2 راتیں جو ویک اینڈ کہلاتا ہے، تو اس میں لوگ خاص ریکویسٹ کرتے تھے کہ مولانا کم سے کم 1.5 گھنٹے کی مجلس ہو، کبھی 2 گھنٹے بھی ہوتے تھے. کہتے چھٹی کی رات ہے، بچوں کا اسکول بھی نہیں ہے. یہ تو اس وقت کی بات تھی جب اسکول ہالیڈے بھی نہیں ہوتے تھے، آفس کی بھی چھٹی ہے، تو ویک اینڈ کی مجلس 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کی ہوتی تھی. لیکن ویسٹرن کنٹریز میں معاملہ الٹا ہے. یہاں مجھ سے کوئی کہتا نہیں ہے، کبھی کوئی ٹائم کی پابندی کسی نے نہیں مجھ پر لگائی ہے، لیکن میں خود محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پہ ویک اینڈ کی مجلس مختصر ہونا چاہیے عام راتوں سے. اور اس کی وجہ یہ کہ ویک اینڈ پہ یہاں گھروں کی اتنی مجلسیں ہوتی ہیں کہ جب میں اسکیجول دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ پہلے عشرے میں تو ٹھیک ہے. میں کراچی میں رضویہ سوسائٹی کا رہنے والا ہوں، تو رضویہ ہو کہ انچولی ہو کہ جعفر طیار ہو جو ہماری شیعہ آبادیاں، اور میرا خیال میں ہندوستان میں بھی یہی ہوگا کہ لکھنؤ میں چاہے وہ نخاس ہو کہ کاظمین ہو، حیدرآباد میں کیا وہ شفا خانہ، عبادت خانہ، وہ کون سا. پہلے عشرے میں تو ٹھیک ہے، فجر کی نماز سے لے کے آدھی رات تک مجلسیں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. لیکن اس کے بعد اتنی مجلسیں نہیں ہوتی جتنی یہاں میں دیکھ رہا ہوں. میرا اندازہ ہے، مجھے ابھی نہیں معلوم کہ کل جو سیٹرڈے آ رہا ہے اور پرسوں جو سنڈے ہے اس میں کتنی مجلسیں ہیں. لیکن جو اس سے پہلے میں 4-5 دفعہ آیا تو صبح 10 بجے مجلس، پھر 2 بجے مجلس، پھر 4 بجے مجلس، پھر سینٹر کی مجلس، جس کی بنا پر پڑھنے والے کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ان تمام مجالس میں شرکت کرنا. اور چوتھے امام کے حوالے سے اہم ترین پیغام ہی یہ، ایک نہیں بہت سارے پیغام ہیں، میں نے ایک لفظ استعمال کیا موسٹ امپورٹنٹ، کہ اس عزاداری کو جتنا زیادہ ہم بڑھا سکتے ہیں بڑھا دیں. مشہور نوحہ ہے، اس کا ایک مصرع ہے: گھر گھر صف ماتم شبیر بچھا دو. یہ چوتھے امام کا زندگی بھر کا جہاد ہے. 35 سال چوتھے امام کربلا کے بعد زندہ رہے اور فریضہ امامت کو بہت اہم طریقے سے انجام دیا. مجھے یاد ہے کہ 8 سال پہلے جب میں یہاں صبا میں مجلس پڑھ رہا تھا چوتھے امام کی، میں نے ڈیٹیل بتائی تھی.
آج اشارہ آئے گا. فریضہ امامت میں کوئی کمی نہیں ہوئی, وہ ذمہ داری اپنی جگہ, لیکن اہم ترین پیغام تھا اس صف ازا کو جتنا زیادہ بڑھایا جا سکے. یہ صف ازا کربلا کے بعد جن دو پرسنالٹیز نے ہم تک پہنچائی ہے, دونوں کا نام زینب. ویسے تو کربلا سے پہلے ہی آقا حسین کی ولادت کے موقع پر ہی ماتم ہو گیا, شہزادی بھی روئی, رسول بھی روئے. اور اگر آپ ہسٹری کو دیکھیے تو حضرت آدم سے ہی یہ سلسلہ شروع ہے, اور اگر اور ہسٹری کو دیکھیے تو ساتویں آسمان پر کب سے, لیکن کربلا کے بعد. دو پرسنالٹیز خاندان اہل بیت میں ہیں کہ جن کا نام یا ٹائٹل زین ہے. ایک شہزادی زینب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ زینب کے ایک معنی ہیں زین اب, یہ مرکب لفظ زین الگ اب, اور بھی اس نام پر کافی لغوی بحث ہوئی ہے, لیکن زین اب باپ کی زینت. اور ایک چوتھے امام ہیں جو زین العابدین, عابدوں کی زینت. تو یہ بھی زین وہ بھی زین, دونوں نے مل کر عزاداری کو ہر مومن کے گھر کی زینت بنایا ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے کا حکم دیا ہے, جس کے حوالے سے شاید میں اپنی آخری مجلس میں آج کل کی عزاداری کو دیکھ کر ایک اہم پیغام دینے کی کوشش کروں گا. اب تک پہلی محرم سے لے کے آج یہ 27-28 محرم تک 27 محرم تک جہاں جہاں میں نے مجلسیں پڑھی, پہلے اشارتاً یہ بات کہی تھی, پھر وہیں کے مومنین نے کہا کہ نہیں مولانا یہ بہت اہم بات ہے, ذرا اس کو بالکل کھل کے بتائیں. تو پھر پوری مجلس پڑھی ہر جگہ پہ. یہاں میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں کیونکہ سبا کا ادارہ ایک عالم باعمل جو بہت زیادہ زمانے کے حالات کو سمجھتے بھی ہیں, ان کی سربراہی میں کام کر رہا ہے, اس لیے وہ پرابلم یہاں پہ نہیں. لیکن پھر بھی ایک ہلکا سا اشارہ ہوگا آخری تقریر میں. تو اب آئیے اس تمہید کے بعد میں اصل عنوان پر آ جاؤں. اور جو اصل عنوان ہے, اگرچہ میں نے اس کو شروع تو یہ کہہ کر کیا تھا کہ یہ شب جمعہ کا ہے, لیکن وہ خالی شب جمعہ کا نہیں ہے, وہ پورا ہماری پوری زندگی کا عنوان ہے. کل جو بات ہوئی تھی نا, شب جمعہ کا پہلا میسج دعا, اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر انسان دعا کا محتاج. اب اگر کوئی یہ جملہ کہے جو کل کی مجلس کے آخر میں آیا تھا, یہی طریقہ ہوتا ہے نا ایک دن کی مجلس کو پریویس مجلس سے کنیکٹ کرنے کا, کہ ایک دو باتیں ریپیٹ کی جاتی ہیں. تو کل کی مجلس کے آخر میں جو بات آئی تھی کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میری زندگی میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ مجھے دعا کرنا پڑے, تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ گویا آپ نے معصومین کو اپنے گھر سے رخصت کرنے کا انتظام کیا. یہ وضاحت کل ہو چکی تھی. لیکن اس کے علاوہ خود یہ جملہ کہنا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے جملہ کہا کہ نہیں کہا, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مومن یہ جملہ کہے گا. ایک چھوٹی سی بات جو میں کل کہتے کہتے رک گیا تھا کہ میں واٹس ایپ کا آدمی نہیں ہوں, میں سوشل میڈیا کا آدمی نہیں ہوں, میں فیس بک کا آدمی نہیں ہوں, میں ٹویٹر اب شاید نام بدل گیا ہے ایکس کا آدمی نہیں ہوں. یہ ساری چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں. واٹس ایپ کے بارے میں تو لوگ بہت حیران ہوتے ہیں, اور مجھے معلوم ہی نہیں. حج کے لیے ریکوائرمنٹ ہے آج کل کہ آپ کے پاس آئی فون یا اسمارٹ فون ہونا چاہیے اور آپ اس کو استعمال کرنا جانتے ہوں. میں نہیں جانتا, لیکن جو کہ میں حج اور عمرہ گروپ کے ساتھ کرتا ہوں, ہمارے گروپ کے لوگ خود ہی وہ سارا سلسلہ قائم کر لیتے ہیں جو سعودی عرب کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میں ان چیزوں کا آدمی نہیں, لیکن تھوڑا بہت یوٹیوب کے حوالے سے مجھے سمجھنا پڑا. تھوڑا بہت یعنی کیا سمجھنا پڑا کہ کیسے کوئی کلپ دیکھا جاتا ہے, کیسے اس کو روکا جاتا ہے, کوئی ایڈورٹائز آ جائے تو کیسے اسکپ کیا جاتا ہے. بھئی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. اس میں نے ایک بات دیکھی, ہو سکتا ہے کہ میرا یہ تجربہ جو ہے یہ خالی یوٹیوب تک ہے تو اتنا جو رزلٹ میں نکال رہا ہوں وہ صحیح نہ ہو. وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء, ہمارے صف اول کے جو خطیب ہیں, جو پہلی لائن میں آتے ہیں, ہم لوگ ایک لسٹ بناتے ہیں کبھی امام باڑے کے منتظمین کے ساتھ کہ کسی عالم کو مجلس پڑھنے بلا رہے ہیں تو کیٹیگری ہوتی ہے کہ کیٹیگری اے کے ہیں, کیٹیگری بی, توہین آمیز طریقہ ہے لیکن ہے بہرحال. تو اے سے لے کے ایف تک کیٹیگری ہم لوگ بناتے ہیں. تو میرا نام ہمیشہ ایف کی کیٹیگری میں آتا, اور میں کہہ دیتا ہوں اس چارٹ کو الٹا کر دیجئے تو میں سب سے اوپر پہنچ جاؤں گا. تو وہ تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے.
تو میں دیکھتا ہوں کہ جو واقعاً صف اول کے علماء ہیں، خطباء ہیں، مثلاً اگر کوئی پاکستان کا آدمی ہے تو میں کہہ دوں کہ مثلاً علامہ رشید ترابی کی پرسنالٹی، اب وہ تو نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہوئے اتنے سال ہو گئے، لیکن اس قسم کے علماء، ان کے بھی میں نے کلپ دیکھے، اور باقی چلیں ان کے بعد کی جو صف ہے، صف اول کے بعد ان کے بھی کلپ دیکھے، اور بڑی اچھی اچھی باتیں، 2000 ویوز، 3000 ویوز، 5000 ویوز. اور اگر کسی عالم نے چاہے وہ، اب یہ لفظ توہین آمیز ہے، میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ کسی بھی کیٹیگری کا ہو، سب سے نیچے کی کیٹیگری کا ہو، کوئی دعا پڑھ دی ہے تو ویوز 80,000، ویوز 90,000، اور واقعاً اگر کسی مشہور عالم نے پڑھا ہے تو 150,000 یا 200,000. مجھ سے یہ لفظ نہیں بولے جاتے ہیں تو میں تو آ جاتا ہوں اپنی عادت پر 2 لاکھ 2.5 لاکھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا اس وقت ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. آپ قرآن کا، آپ حدیث کا، آپ فقہ کا، آپ ہسٹری کا، آپ کربلا سے ریلیٹڈ کیسا ہی اچھا کلپ کیوں نہ ہو، ہاں ہو سکتا ہے 2-4 ہوں جو 12-15 ہزار، لیکن آپ جا کے دیکھیے گا کہ دعاؤں کی جو کلپ ہوتے ہیں، کچھ دعائیں تو اتنی مشکل ہوتی ہے، اتنی مشکل ہوتی ہے. جو مجمع میرے سامنے ابھی تک ہے ایج گروپ کے اعتبار سے، وہ نہیں ہے نا ایک اردو کا شعر کہ اگر سر میں درد ہو تو مہندی لگاؤ، تو لیکن مہندی کا لگانا خود ایک درد سر ہے، اس کو پیسنا اور وہ کرنا، وہ تو سر کے درد سے زیادہ بڑا درد سر. تو بعض دعائیں تو اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ میں سوچتا ہوں اس سے تو وہ پرابلم ہی ٹھیک ہے کہ جس کے لیے یہ دعا بتائی جا رہی ہے وہی ٹھیک ہے. لیکن 80,000، 90,000، 1.5 لاکھ ویوز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت معاشرہ اتنا پریشان ہے کہ جہاں بھی ان کو کوئی ذرا سا بھی اپنے پرابلم کا سلوشن نظر آ رہا ہے وہ دوڑ کے جاتے. تو اس میں یہ جملہ جو میں نے کل رات کو کہا تھا، جو آج کی گفتگو کے 10 منٹ میں نے آپ کے لے لی، غلط ہی ہے کہ ایسا تو کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی ہو تو قرآن نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے تکبر، ایروگنس، گھمنڈ. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. شاید کسی اور گناہ کے حوالے سے، اب یہ گناہ بھی اب اس کو نہ کہیے، لیکن گناہ ہے، گناہ کے حوالے سے یہ لفظ داخرین شاید قرآن میں کہیں اور نہیں آیا ہو، یا آیا ہو تو ایک آدھ جگہ، لیکن مجھے اس وقت ذہن کام نہیں کر رہا. ترجمہ کیا؟ وہ لوگ جو یستکبرون، کبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اتنے ایروگنٹ ہیں، اتنے گھمنڈی ہیں، اتنے مغرور ہیں کہ میری بارگاہ میں دعا کرنے کو بھی تیار نہیں. سیدخلون، ان قریب ان کو داخل کیا جائے گا جہنم، جہنم میں، لیکن خالی یہ نہیں، داخرین، ذلیل کر کے داخل کیا جائے گا. اتنے تم گھمنڈی تھے کہ میرے آگے ہاتھ پھیلانے کو تیار نہیں تھے. ویسے ایک آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بہت ذلت کی بات ہے. یہ تو ہے وہی امام جن کی شہادت کی وجہ سے یہ اشرا چل رہا ہے، ان کی مشہور حدیث کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ غیرت مند آدمی کے لیے تو اتنا بڑا بوجھ ہے کہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن مجبوری میں برداشت کرنا پڑتا ہے. غیرت مند آدمی یہ 4 چیزیں، بہت مشہور حدیث ہے، میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں. دینن ولو کانا درہما، قرضہ، راتوں کی نیند اڑ جاتی چاہے وہ 1 درہم کیوں نہ ہو. یہ اس سے آج کل کے مورگیج اور لیزنگ ویزنگ مراد نہیں ہے، لیکن آپ نے کسی مومن سے قرضہ لیا، اس کو واپس کرنا. آپ کو یاد ہوگا قیدی بنا کے لائے گئے، مسلم ابن عقیل، دانت زخمی ہے، خون جاری ہے، پانی پینا چاہتے ہیں، پانی نہیں پی سکتے، کیونکہ جب وہ پانی ہونٹوں سے لگاتے ہیں تو اس میں خون چلا جاتا. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بعض مومنین کہتے ہیں کہ ہمارا خون مسلم ابن عقیل سے بھی زیادہ پاکیزہ خون ہے، تو ہمارے جسم سے خون نکل رہا ہو تو ہم نماز بھی پڑھ لیں گے اور باقی عبادتیں بھی کر لیں گے. میں سینسیٹیو باتوں کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن مسلم ابن عقیل، ان سے زیادہ پاکیزہ خون اگر ہوگا تو صرف حسین مظلوم کا ہی ہو سکتا. اس حالت میں بھی انہوں نے کہا، اور سامنے سے آرڈر آ گیا ابن زیاد کا کہ ان کو شہید کر دو. دربار میں دیکھ کے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کیا مدد؟ کہا میرے اوپر قرضہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میری زیرہ وغیرہ اس کو بیچ کے میرا قرضہ ادا کیا جائے. ننگی تلوار سر پہ، زخمی ہو چکے، شہید ہونا یقینی ہے، لیکن اس وقت نہ موت کا خوف ہے نہ کوئی اور اپنی تکلیف، صرف ایک احساس. تو ولو کانا درہما. اب یہاں آپ کے یہاں زیادہ تر لوگ تو پروفیشنل ہیں، لیکن باقی دنیا کے اندر
کاروباری لوگ بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ، تو مومنین کے یہ جھگڑے ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں جب ہم ایام اذا میں آتے ہیں. مولانا وہ ہمارے پیسے دبا کے بیٹھ گیا، وہ ہمارے پیسے کھا کے بیٹھ گیا، ہم نے اس کو انویسٹمنٹ کے لیے دیا، ہم نے کھولا. تو وَلَوْ كَانَ دِرْهَمًا، غیرت مند مومن کے لیے ایک درہم بھی بہت بڑا بوجھ ہے، کسی طرح اس کو اتار پھینکو. اور پھر دوسرا جملہ بنتن وَلَوْ كَانَ مریم، بیٹی، چاہے وہ مریم جیسی اسٹیٹس والی کیوں نہ ہو. غیرت مند باپ اور ماں کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو صحیح جگہ پہنچانا. اور پھر تیسری بات جو امام نے فرمائی، سوالن ولو کانا طریقہ، کسی سے سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا، چاہے راستے کے بارے میں کیوں نہ ہو. آج کل تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھے ہی گوگل کے اندر ہے کہ جی پی ایس ادھر سے ادھر، رائٹ لیفٹ لیفٹ رائٹ، تو خیر. تو لیکن سوال، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دینا بہت بڑی، غیرت مند کے لیے یہ بہت شرم کی بات ہے. لیکن اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا کمال بندگی ہے، اور ہاتھ نہ پھیلانا یہ کمال تکبر ہے. کہ قرآن نے کہا کہ یہ آدمی اتنا متکبر ہے اس لیے جسے ساری کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں، جسے نہیں چاہیے کوئی چیز، وہ تو دوسروں کو عطا کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے. وہ علی ابن ابی طالب بھی بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا رہا ہے تاکہ یہ دیکھنے میں یہ پتہ نہ چلے کہ علی وہ ہیں جن کو کسی کی ضرورت، کوئی پرابلم ہے نہیں. لیکن کہا کہ نہیں، اللہ کے آگے مجھے بھی ہاتھ پھیلانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ میں سب کچھ ہوں، اللہ نہیں ہوں. ان اللہ کان غنیا عن العالمین، صرف اللہ ہے جو کسی کے آگے سوال نہیں کرے گا، تو چاہے وہ عباس علمدار کی شکل میں ہو، میرے مولا نے. تو اب یہاں پہ کہ یہ تو ضمناً بات آ گئی، ورنہ مجھے یقین ہے کہ جو مجمع کم از کم مجھے سن رہا، اس کے لیے یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے جو میں نے 15 منٹ لے لی. لیکن صرف یہ عرض کر رہا تھا، اب جس پوائنٹ پہ جا رہا ہوں اس کے لیے بتانا ضروری تھا کہ دعا کتنی اہم عبادت، اور دعا نہ کرنا کتنا تکبر کا مظاہرہ، غرور ہے. اللہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے برابر آ رہا، کہ میں ساری غنی عن العالمین، میں ساری کائنات سے بے نیاز ہوں، یہ بھی ایسا شو کر رہا. لیکن جب یہ دعا کی اتنی اہمیت آ گئی تو ایک بات یاد رکھیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے، مولانا کوئی سفارش کر دیجئے کسی کے پاس. کس بات کی؟ کہا میرے اوپر قرضے بہت چڑھ گئے. اب یہ یہاں کی مثال نہیں، آپ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی سیلری لے رہے ہیں، بڑی اچھی اچھی آپ کی تنخواہیں، لیکن آئے تو بہرحال آپ انڈیا اور پاکستان سے ہیں. آپ کے بچے شاید کہہ سکیں کہ یہ ایگزامپل ہمارے لیے نہیں. بہت قرضے چڑھ گئے ہیں، کوئی بتا دیجئے کوئی مومن ایسا. تو ہم نے کہا تو ہم تو خود ہینڈ ٹو ماؤتھ، کیا اس سے بھی نیچے ہے، لیکن کبھی کسی سے آپ کا پرابلم کیا؟ کہا میرے قرضے ہیں، کسی سے 5,000 لیے، کسی سے 10,000 لیے، کسی سے 15 لیے. وہاں بیٹی کی شادی تھی، وہاں بچے کا داخلہ کرانا تھا، وہاں پہ ہاسپٹل کا خرچہ تھا، تو 1,00,000 2,00,000 کا قرضہ ہو گیا. اب آپ ایک سفارش کیجئے، کوئی ایک آدمی مل جائے جو مجھے یہ 3,00,000 دے دے تاکہ میں یہ جو 10-15 آدمی ہیں نا سب کے منہ پہ ماروں، ان کا منہ بند کر دوں. پھر تو ایک ہی آدمی سے ڈیلنگ کرنا ہوگی نا، صرف ایک آدمی. یہاں تو روزانہ دروازے پہ کھڑے رہتے، کبھی وہ آ رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے. اب یہ ذرا سا میں نے لائٹ وے میں کہا، لیکن یہ بھی ایک ہیومن نیچر ہے کہ یہ بجائے اس کے یہ سب کے سامنے جائے، آدمی ایک سے ہی ڈیلنگ کرے، باقی سب کا منہ بند کر دے. دعائیں، کبھی کسی کو صحت کی دعا چاہیے، کسی کو اولاد کی دعا چاہیے، کسی کو ایڈمیشن کی دعا چاہیے، کسی کو امیگریشن کی دعا چاہیے، ہزاروں دعائیں. اور جیسا کہ کل آپ نے سنا، ہر 40 دن میں کوئی ایک پرابلم تو آئے گا، تو دعائیں کرتے کرتے تھک جائیں گے. آخر ایک ایسی دعا کیوں نہ کر لیں کہ وہ سارے مسئلے ہمارے دور ہو جائیں، سارے پرابلم سالو ہو جائیں، بار بار دعا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے ایک دعا کے اندر. وہ جو ایک جوک پڑھا جاتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک ضعیف حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا جس کے 3 بڑے پرابلم تھے. کیونکہ بہت مشہور ہے تو میں بہت شارٹ کر رہا ہوں. بعض اوقات جوک کے اندر بھی اتنا بڑا میسج ہوتا ہے جو 1 گھنٹے کی تقریر میں بھی ہم لوگ نہیں دے سکتے. بنی اسرائیل میں ایک شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن ہے بہت غریب. اور ساتھ میں اس کے 2 پرابلم اور ہیں. غربت خود ایک پرابلم ہے. پیغمبر سے ایک حدیث منسوب ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفر. غربت وہ چیز ہے کہ آدمی کو کافر بھی بنا دیتی ہے. پھر بار بار میں کہتا ہوں، میں آپ حضرات کو
ایک عورتوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہمارے ہاں عورتیں بولتی ہیں لکھنؤ میں، پھوس نہیں رہا ہوں، بددعا نہیں دے رہا ہوں، آپ کے اچھی زندگی کو دیکھ کر میں جل نہیں رہا ہوں، اور اللہ آپ کو ترقی دے اور آپ کی اولاد کو آپ سے بھی زیادہ. لیکن کچھ پرابلم ہے کہ جو شاید آپ فیس نہیں کر رہے ہوں گے، تو آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کتنے بڑے. پیغمبر نے کہا یہ غربت، جہاں آدمی کے پاس صبح کا کھانا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا رات کو میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا سکوں کہ نہ کھلا سکوں، یہ آدمی کو کافر بنا سکتی. غریب تھا. اور پھر یہ ہے کہ بے اولاد تھا، اولاد بھی نہیں. اب آج کل تو اولاد نہ ہونا آدمی کے لیے ایک پلس پوائنٹ، لیکن اسلام میں بھی اور ویسے بھی جو ہمارا کلچر ہے اس کے اندر اولاد کی ایک اہمیت. اور پھر یہ کہ اس کی ماں اندھی ہو گئی. ہمارے ہاں تو ماں ایک گاربیج میں پھینکنے کی چیز آج کل بن کے رہ گئی ہے، اور لوگ کبھی آ کے کہتے بھی ہیں، لیکن میں جانتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ بھی یہی کیا ہوتا. اور آج بڑے بگلا بھگت اور شریف بن کے آتے ہیں کہ مولانا ذرا بیٹے کو سمجھا دیجئے، بیٹی کو، کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا. کسی کو ذلیل کرنا تو ہم لوگوں کا مقصد نہیں ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہوں کہ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ مجھے یاد ہے. خیر، تو بہرحال پرانا زمانہ ہے. ماں رحمت و برکت کا سب سے بڑا سورس یہ ہے، جو گھر میں کھینچ کھینچ کے رحمت لاتی ہے. جو کل بھی میں نے کہا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ آپ کو کتنے پرابلم سے بچا رہی ہے اپنی آدھی رات کی دعا کے ذریعے. خیر، ماں اندھی، اب یہ تڑپ رہا ہے، پرانا ماحول ہے، دعا دعا دعا. غریب آدمی ہے نا، اس کے پاس اور کیا ہے؟ دعائیں ہیں تو روز آنا، صبح دوپہر شام، جو بھی اچھا موقع آئے، شب جمعہ، شب 15 شعبان، شب قدر، حج، زیارت، ہر جگہ یہ تو. لیکن اس کی حاجت پوری نہیں ہو رہی. آخر ایک بار اپنے زمانے کے نبی کے پاس گیا، انہوں نے اللہ سے کانٹیکٹ کیا، کہا کہ ویسے تو تمہاری تقدیر میں آخر وقت تک یہ تینوں پرابلم تھے، دعا کی وجہ سے اللہ نے کم از کم اتنا چینج کر دیا تمہاری تقدیر کو کہ تمہاری ایک دعا اللہ قبول کر لے گا. ویسے تو ایک بھی دعا قبول نہیں ہونا تھی، بس یہ تمہاری قسمت تھی جو اللہ نے لکھا. لیکن یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، قرآن کہہ رہا ہے اللہ اپنے لکھے کو مٹا بھی کر سکتا ہے اور چینج بھی کر سکتا. چلو تمہاری دعا کی وجہ سے ایک دعا قبول کی جائے گی، تینوں نہیں. اب سوچ کے بتاؤ کون سی دعا چاہیے. چلا گیا، بہت دیر سوچا اس نے، پوری رات سوچا. اگلے دن آیا، مشہور یہ تو جوک کے طور پہ اخبارات میں چھپتا ہے، میں نے تو ایک کتاب میں بنی اسرائیل کے نام سے پڑھا. اگلے دن آیا اور آنے کے بعد کہا کہ پہلے تو ری کنفرم کیا کہ اللہ ایک دعا تو قبول کرے گا نا؟ کہا ہاں ایک کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ. کہا میری وہ دعا یہ ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو گولڈ کے پیالے میں کھانا کھاتے، میری ماں کو گولڈ کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھ لیں. یا نبی خدا میں نے صرف ایک دعا مانگی ہے نا، دعا تو ایک ہی ہے، لیکن اس ایک دعا میں بیٹے کو دیکھے تو بیٹا بھی پیدا ہو تبھی تو ماں دیکھے گی نا. دیکھے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آئی سائٹ واپس آ جائے تبھی تو دیکھے گی نا. گولڈ کے پیالے میں تو گھر میں اتنی دولت آ جائے کہ اس کے برتن بھی سونے اور چاندی کے ہوں. ہماری شریعت میں سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے. بنی اسرائیل کی شریعت میں کیا تھا ہمیں نہیں پتا. میں نے کہا اس سے پہلے کہ کوئی اعتراض کرے میں ایک بات کہہ دوں. کہا ایک دعا ہے نا، دیکھیں جناب یہ خود ایک ہی دعا ہے نا، میں نے ایک سے زیادہ نہیں مانگی، اور اللہ کا ایک وعدہ. مسکرائے نبی، اور اتنا مسکرائے کہ وہ جو پیغمبر کے لیے بعض روایتوں میں ہے کہ دانت آخر تک کے دانت نظر آنے لگے، تو کہا کہ بڑی چالاکی سے دعا مانگی تھی لیکن اللہ اسے قبول کرے گا. تو یہ ہم اور آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ میں گھوم کے واپس اپنے موضوع پہ گیا جو شب جمعہ کا دوسرا موضوع بھی ہے، اور ویسے بھی اگر شب جمعہ نہ ہو تو اس موضوع پہ بات ہونی چاہیے. میں نے ساری زندگی اس موضوع پہ بات کی ہے، اب ذرا کم کرتا ہوں. اس کا ریزن بھی آگے تقریر میں آئے گا کہ اب میں کیوں کم کرتا ہوں. جو ایک زمانے میں سب سے زیادہ اس پہ بات کرتا تھا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد. تو اب یہ ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں کرتے چالاکی، مذہبی چالاکی، یعنی ود ان دا لمٹ رہتے ہوئے، کہ پھر ہمیں یہ روز آنا الگ الگ، کبھی یہ دعا کبھی وہ دعا، کبھی 40 دن میں مسئلہ، کبھی 20 دن میں مسئلہ، کبھی اتنے سے یہ سارے حل ہو جائیں. وہ ایک دعا اگر ہم مانگ لیں اور وہ دعا قبول کروا لیں، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی روزانہ کی دعا ہے، شب قدر کی دعا ہے، شب برات کی دعا ہے، کعبے کا پردہ پکڑ کے دعا ہے. میں آقا حسین کا نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن وہ بھی اس میں ہے کہ قبے کے نیچے والی دعا قبول ہے. وہ ساری دعائیں ان سے آپ کو، یہ لفظ کیسے کہہ دو کہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی، نہیں، بہت بدتمیزی کا لفظ، ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک دعا، اور وہ کیا ہے؟ اگر ظہور امام ہو کہ ان کی حکومت قائم ہو جائے.
اور اس کے بعد کیا صحت کا مسئلہ ہوگا؟ ڈاکٹرز کے لیے لمحہ فکر تو ہے کہ وہ سارے بے روزگار ہو جائیں گے، کیونکہ ظہور امام کے بعد دنیا سے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام جسمانی عیب ختم ہو جائیں گے۔ جو آپ نے جنت کے بارے میں سنا، پرفیکٹ انسان جنت میں جائے گا، کمپلیٹ، کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی، جسم کے اندر کوئی خرابی بھی نہیں ہوگی، بلکہ جسے معاشرہ خرابی سمجھتا چاہے وہ واقعاً خرابی نہ، وہ بھی نہیں ہوگی۔ بہت مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں پیغمبر کے ایک نابینا صحابی آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ تھک گیا ہوں، اندھا ہوں نا، تھک گیا ہوں، تو آپ کم از کم اتنی مجھے گارنٹی دے دیں کہ یہ امتحان جو میں دے رہا ہوں نا تو مجھے جنت ملے گی۔ پیغمبر نے کہا جنت میں تو کوئی اندھا نہیں ہوگا۔ باہر نکل گئے، دروازے پہ بیٹھ کے رونے لگے، میں اندھا ہوں دنیا میں، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں جنت میں تو اندھا جائے گا ہی نہیں۔ یہ نہیں کہا نہیں ہوگا، جائے گا ہی نہیں۔ وہ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ضعیف عورت وہاں سے گزری۔ بھائی کیا ہوا تمہیں؟ پیغمبر کے صحابی رو رہے ہو، کہا پیغمبر نے جنت میں میری انٹری بند کر دی۔ اس نے کہا میں جا کے سفارش کرتی ہوں، میری ایج ایسی ہے کہ پیغمبر مانیں گے۔ پہنچی، جا کے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بیچارہ رو رہا ہے نا، اس کو خوشخبری دے دے۔ پیغمبر نے کہا تو میں تو تمہیں بھی بتاتا ہوں، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ باہر نکلی، وہ اس کے برابر بیٹھ کے رونے لگی۔ وہ تو گئی تھی اس کی سفارش کرنے، خود اپنے لیے خبر لے کے آئی۔ بلال حبشی آ رہے ہیں رسول سے ملنے، دیکھا دو آدمی بیٹھے ہیں رسول کے گھر کے دروازے کے برابر رو رہے ہیں۔ رسول کے پاس سے تو لوگ خوش ہو کے آتے۔ کہا کیا ہوا؟ دونوں نے اپنے پرابلم بتایا۔ بلال نے کہا رسول میرا بہت احترام کرتے ہیں، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب یہ آج کل کے ماحول میں یہ چیز اچھی نہیں ہے یہ لفظ، لیکن اس زمانے کے کلچر کے اعتبار یا رسول اللہ وہ دو بیچارے۔ پیغمبر نے کہا تو کالا آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ بس یہ جو بلال نکلے تو بلال بھی بیٹھ کے رونے لگے۔ ہر ایک دوسرے کی سفارش کرنے آیا تھا، معلومہ سبھی رو رہے ہیں، پیغمبر باہر ہے۔ کبھی یہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے کسی چیز کی اہمیت بتانے کا۔ ہمارے معاشرے میں جنت تو ایک بہت معمولی چیز سمجھ لی گئی، ہم سمجھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں پہ جنت مل جائے گی، بلکہ کچھ بھی نہ کریں تبھی جنت تو ہماری کنفرم ہے۔ تو ایک اہمیت بتانا تھی۔ پیغمبر باہر آئے، کہا رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں جنت میں جانے سے روک دیا۔ کہا میں نے نہیں روکا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نہیں جاؤ گے، تم نہیں جاؤ گے، تم نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا اندھا نہیں جائے گا، کیونکہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ اسے آئی سائٹ عطا کرے گا۔ وہ جو آج کل ہے نا 20/20 جو پرفیکٹ آئی سائٹ ہوتی۔ میں نے کہا تھا بوڑھا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ پہلے اسے جوان بنائے گا، اس کے بعد جنت میں بھیجے گا۔ میں نے کہا تھا کالا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ پہلے اسے نورانی بنائے گا، اس کے بعد جنت میں بھیجے گا۔ اب یہ جنت کی کیفیت بتا رہے ہیں تاکہ دل میں جنت کا شوق پیدا ہو، مگر یہ جنت دنیا میں بننے والی ہے۔ جب زمانے کا امام آئے گا نا، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو ملیں گی جو اس وقت امام کے زمانے میں حکومت میں موجود ہوں گے۔ میں نے ایک لفظ یہ نہیں کہا کہ زندہ ہوں گے، جو اس وقت موجود ہوں گے، سارے پرابلم دور ہو جائیں گے، پھر تو دعا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر ایک ہی ہماری دعا قبول ہو جائے، اجل اللہ تعالی ظہورک کی، العجل کی، تو گویا وہ سینکڑوں جو دعائیں ہم مانگتے ہیں جو ہمیں مانگنا بھی چاہیے، لیکن ان کی ہم کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں پہ رک کے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا، یہ شب جمعہ کا دوسرا موضوع ہے کہ ہر شب جمعہ اپنے زمانے کے امام کو خصوصی طور پہ یاد کرو۔ ویسے تو روزانہ یاد کرنا، لیکن شب جمعہ فرق ایک ہے کہ شب جمعہ اور ڈے آف جمعہ، پورا دن، جمعے کا پورا دن امام کا دن ہے۔ بلکہ شاید آپ کے ہاں بھی یہ رواج ہو جو دنیا میں ہر جگہ کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد خاص امام زمانہ کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ المتوقع فیہ ظہورک کا لفظ بھی اس میں ہے کہ مولا آج جمعے کا دن ہے، ایکسپیکٹڈ ہے آپ کا ظہور، اور وہ لفظ بھی اس میں جس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، مگر یہ زیارت کا لفظ ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے امام زمانہ۔ یہ تو جمعے کی وجہ سے بھی بات، شب جمعہ کی وجہ سے بات آ گئی، اور چوتھے امام کی وجہ سے۔ اصل تو چوتھے امام ابھی میں ربط میں لا رہا ہوں، اس میں وہ لفظ بھی ہے کہ مولا آپ پر سلام اور آپ کی اولاد پر سلام۔ اب یہ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ امام زمانہ کی اولاد ہے کہ نہیں ہے، اور ہیں تو کون ہیں، کہاں ہیں، کدھر ہیں، وہ پورا ایک الگ موضوع ہے۔ میرا پورا عشرہ بھی اس کے اوپر ہے، مڈل ایسٹ، دبئی کا۔ لیکن یہ جو بحث شروع ہوئی نا، وہ شروع اس زیارت کی وجہ سے ہوئی، جو ہمارے یہاں عام طور پر ہر جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے۔ جہاں جمعہ نماز ہے وہاں جمعے کی نماز کے بعد، جہاں جمعہ نہیں ہوتا کسی وجہ سے وہاں ظہر کے بعد، اس میں لفظ آ گئے مولا آپ پہ سلام اور آپ کے اہل بیت پہ سلام، آپ کی آل پہ سلام۔
تو کان کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کی ایک فیملی ہے، اولادیں ہیں، پھر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ زیارت خاص ہمیں جمعے کو پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنے کا دن۔ شب جمعہ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، جمعے کی فجر کے بعد دعائے ندبہ کے ذریعے آپ کو مزید یاد دلایا جاتا ہے، ظہر کے وقت امام زمانہ کی زیارت کے ذریعے سے اور یاد دلایا جاتا ہے، اور مغرب سے پہلے دعائے سماعت کے ذریعے سے اور یاد دلایا جاتا ہے۔ ایک دعا ہمارے پاس دعائے سماعت ہے، سین میم الف تے، وہ بھی امام زمانہ سے ریلیٹڈ دعا۔ یہ پورے جمعے کے دن کا ایک کورس اسلام نے بنا کے آپ کو دیا، ایک پلان بنا کے آپ کو دیا ہے کس طرح یاد کرنا۔ سورج نکلے اس کے بعد دعائے ندبہ پڑھو، دن کا بیچ آ جائے ظہر کی نماز کا وقت یا جمعے کا تو زیارت پڑھو، مغرب سے کچھ پہلے دعائے سماعت پڑھو۔ دعائے سماعت کیا ہے ایک جملے میں بتانا پڑے گا ورنہ بات اتنی واضح نہیں ہوگی۔ یہ دعا بھی جسٹ لائک دعائے افتتاح امام زمانہ نے اپنی غیبت میں اپنے سیکنڈ نائب کے ذریعے ہم کو عطا کی۔ جو پہلے 4 نائب ہیں نا وہ ڈائریکٹ امام کے کانٹیکٹ میں ہوتے تھے، اتنا شدہ بات۔ تو سیکنڈ نائب محمد ابن عثمان ابن سعید احوازی، ان کے ذریعے دعائے افتتاح ہم کو ملی، کل بتایا، اور ان کے ذریعے دعائے سماعت ہم کو ملی۔ دعائے سماعت کا سب سے بڑا فائدہ کیا؟ اس کو آپ پڑھیں گے، اس میں حضرت موسیٰ اور ماقبل کے انبیاء کا بھی خاصا تذکرہ۔ دعائے سماعت کا فائدہ یہ ہے کہ ہم دوسری آواز کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ فتنہ، کل کا موضوع بھی فتنہ تھا، ابھی باقی جو تقریریں اس میں بھی لفظ فتنہ آئے گا۔ لفظ فتنہ نہیں، کچھ فتنے کی وضاحت۔ اور آج بھی دیکھیے چھوٹی سی بات صحیح، لیکن فتنے کے حوالے سے بات آ گئی، دوسری آواز سے بچ جائیں گے۔ ورنہ اگر یہ دعائے سماعت ہمارے ریگولر اعمال میں نہ ہو، واجب نہیں ہے، ہر جمعے کو پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو آپ پڑھتا رہا کریں۔ آج کل تو موبائل کی وجہ سے کتنی آسانی ہو گئی ہے کہ آپ کسی بھی کام میں لگے ہو۔ دوسری آواز کسے کہتے ہیں؟ اور ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے، میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہ کروں، جبکہ میں خود ہی تقریر کے شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ویکینڈ کی مجلسوں کی وجہ سے مجھے بات مختصر کرنا ہے، لیکن سن لیجئے یہ بات۔ جس جمعے کو امام آئیں گے، گرچہ یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ امام جمعے کو آئیں گے کہ سیٹرڈے کو آئیں گے کہ ویڈنسڈے کو آئیں گے، تو یہ بھی کنفرم نہیں۔ اسی لیے زیارت کا بھی لفظ ہے المتوقع فی ہے، توقع ہے یعنی ایکسپیکٹڈ ہے، کنفرم نہیں ہے۔ مولا آج جمعے کا دن ہے، ھذا یوم الجمعہ، زیارت آپ کو یاد ہوگی، آپ نے آج ہی پڑھی ہوگی، آج جمعے کا دن ہے اور آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ ظاہر ہو۔ ویسے آپ سنڈے کو بھی آ سکتے ہیں اور آپ ٹیوزڈے کو بھی آ سکتے ہیں۔ یہ جو ہمیں ایک انفارمیشن دی گئی ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ امام فرائیڈے کو آئیں گے، بس کنفرم، تو فرائیڈے کو نہیں آئے آج، اب آپ نیکسٹ فرائیڈے تک اب آپ آرام سے بیٹھیں گے کہ 6 دن تو اب امام آنے ہی والے نہیں، نہ توجہ ہوگی، نہ تیاری ہوگی، نہ کوئی دعا ہوگی۔ بھئی پتا ہے کہ اب فرائیڈے نکل گیا، اب نیکسٹ فرائیڈے۔ جو چیزیں دنیا میں کسی ایک دن فکس ہوتی ہے، جب وہ دن نکل گیا آپ نے کہا نہیں اب تو یہ نیکسٹ منتھ ہوگا۔ مومن ایک لمحے کے لیے بھی امام کی جانب سے ذرا سا سست نہ پڑھنے پائے کہ شاید ابھی امام کے آنے میں 2 گھنٹے باقی ہیں، 4 گھنٹے، ہر لمحے الرٹ رہنا۔ الرٹ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا کے سارے کام کاٹ دیں، لیکن ذہن میں رہے۔ تو اگر یہ ہو کہ جمعے ہی کو آئیں گے تو جمعہ نکل گیا تو 6 دن آپ کو چھٹی مل گئی، اب آپ آرام سے کھیلیے کودیے، آپ نہیں، آپ سے مطلب مجمع نہیں، ایک عام طریقہ۔ ہماری عورتیں بے حجاب گھومیں کہ ہاں جمعرات کی رات کو جا کے وہ چادر اوڑھ لیں گے اور کہیں گے مولا بہت غلطی کی، اب ہم حجاب کرتے۔ پھر جمعہ گزر جائے گا، پھر ایک ویک ہم کو بے حجابی کی اجازت ہے، ہمارے بچے میوزک سنیں اور ڈانس میں جائیں، کیسینو میں جائیں، کلب میں جائیں۔ یہ چیزیں یہ ویسٹ میں ہو رہی ہیں، آپ کے یہاں نہیں ہو رہی ہیں تو آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہو جائے گا کہ نہیں، اگر پتہ چلے کہ نہیں اگلے جمعے تک تو امام اب نہیں آ رہے، تو کہا ہر وقت۔ اچھا یہ بات تو بیچ میں آ گئی، لیکن جس جمعے کو امام آئیں گے، تو جس جمعے کو کنفرم آئی ہے، جب آ گئے امام تو صبح جبرائیل کی آواز آئے گی کہ امام آ گئے، پہنچو امام کی خدمت میں، اور اسی دن آفٹر نون میں شیطان کی آواز آئے گی کہ امام آئے ہیں پیلسٹائن میں، لد،
یا نہیں لد نہیں، جامع مسجد دمشق، لد میں تو دجال مارا جائے گا، اور مومن کو یہ پتا ہے کہ امام ظاہر مکے میں ہوں گے، پھر سیدھا پہنچیں گے ڈمسکس میں سفیانی کو قتل کرنے، وہ ہو جائے گا کنفیوز کہ ابھی تک اسٹل امام مکے میں ہے تو میں وہاں جاؤں، یا امام وہاں سے موو کر چکے ہیں تو میں نئی جگہ پہ جاؤں. اور یہ والی آواز جو مومن کو کنفیوز کر کے گھر میں بٹھا دے گی، امام کے آنے کے بعد جو گھر میں بیٹھ گیا تو پھر بیٹھ گئے، پھر خدمت امام میں نہیں پہنچے گا. یہی شیطان کا مقصد تھا کہ دعائے سماعت اس دوسری آواز اور دوسرے اعلان سے مومن کو پروٹیکٹ کرتی. میرا موضوع یا کہیں اور چلا گیا، لیکن چونکہ یہ بھی امام زمانہ کے حوالے سے ایک میسج تھا تو میں نے کہا کہ جمعہ کا دن آپ دیکھیں، دعائے ندبہ سے سٹارٹ ہوا، دوپہر کے وقت زیارت امام زمانہ، اور آفٹر نون کے اندر دعائے سماعت کے جمعے کا پورا دن. تو شب جمعہ سے لے کے آج کا یہ میسج تھا جو اب آج چل رہی. اب آئیے چوتھے امام نے امام زمانہ کے لیے میرے حساب سے اہم ترین تیاری کروائی. امام علی سے لے کے 11ویں امام تک کس امام نے امام زمانہ کا ذکر نہیں کیا؟ ہر ایک نے کیا. اور کس نے پریپریشن نہیں کرائی؟ ہر ایک نے کرائی. لیکن چوتھے امام نے میرے اعتبار سے سب سے زیادہ اہم تیاری کروائی ہے. دو باتیں. اب میرا پرابلم یہ ہے کہ میں نے تو سبھا میں یہ باتیں نہیں پڑھی، لیکن انٹرنیٹ پہ آن لائن میں ہو سکتا ہے کسی نے سن لی. لیکن ویسے جب میں نے پچھلی دفعہ یہ بات کہی تھی تو مجمع میں کسی نے مجھے بعد میں کہا تھا، مولانا مجلس میں بیٹھ کے آپ کی بات نہیں سنتے، ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ غم کا بیان شروع ہو تو دو آنسو بہا دیں. تو ہم کہاں آن لائن سننے والے آپ کو، جو سامنے بیٹھے ہیں تو نہیں سنتے ہیں. یہ کسی نے کہا تھا. لیکن ایک آدھ ایسا بھی مل جاتا ہے جو سن لیتا ہے، تو اس سے معذرت. دو چھوٹی باتیں. نمبر ایک، جتنی زیارتیں ہمارے پاس ہیں، یہ لاسٹ ایئر میں نے 15-20 جگہ پڑھا تھا تو میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. جتنی زیارتیں ہمارے پاس ہیں ان میں موسٹ ریلائبل اور موسٹ اتھینٹک زیارت کا نام ہے زیارت امین اللہ. یہ زیارت ایسی ہے جو اپنے سند کے اعتبار سے، یعنی جو اس کے راوی ہیں نیریٹر، اور اپنے متن کے اعتبار سے جو اس کا ٹیکسٹ ہے، سب سے زیادہ اتھینٹک زیارت. اور یہ لفظ میں ذرا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں زیارت وارثہ بھی ہے، زیارت عاشورہ بھی ہے، زیارت اربعین بھی ہے، اور دوسری زیارتیں بھی. میں ان کو کم نہیں کر رہا ہوں، کہ کہہ رہا ہوں سب سے اتھینٹک. اگرچہ یہ زیارت ہر امام کے روزے میں پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھی جانی چاہیے، لیکن بیسیکلی یہ آئی ہے امام علی کے حوالے سے زیارت امین اللہ. نجف میں تو 24 گھنٹے یہ زیارت چل رہی ہوتی. وہ بڑی بڑی جو اسکرینیں لگی ہیں مولا کے حرم کے باہر، اس میں زیارت لگی. مختصر 5 منٹ کی زیارت. اچھا، یہ دو زیارتیں بڑی عجیب ہے. ایک یہ زیارت ہے اور ایک زیارت آل یاسین جو امام زمانہ کی زیارت ہے. پہلے امام کی زیارت اور آخری امام کی. عجیب کیوں؟ اس میں زیارت کے جملے کم ہیں، اس کے بعد دعا شروع ہو جاتی ہے زیارت میں شروع میں ہی، اور آخر تک دعا چلتی ہے. نام زیارت امین اللہ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہارڈلی 2 یا 3 منٹ کے بعد دعا. زیارت آل یاسین میں بھی یہی. اب میں یہ چیزوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں نے گھڑی دیکھی تو میں تو ایک دم سے شوق لگا مجھے کہ ابھی تو میرا موضوع شروع نہیں ہوا اور ابھی میں تمہید میں گھوم رہا ہوں. زیارت امین اللہ. اچھا، اس کے اتنے بینیفٹ. زیارت عاشورہ کے بینیفٹ پہ پوری کتابیں لکھی گئی. زیارت امین اللہ کے تو ایسے بینیفٹ ہیں کہ کتابیں اپنی جگہ، میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اپنے سرکل میں لوگوں کو بینیفٹ لیتے دیکھا. لیکن مجھے معلوم ہے یا مجھے یقین، کوئی مومن یا مومنہ کوئی بھی زیارت امام کی اس لیے نہیں پڑھتا کہ مجھے یہ بینیفٹ ملے. نہیں، وہ میرے آقا اور مولا ہیں، مجھے انہیں سلام کرنا ہے، بینیفٹ ملے کہ میری گردن کٹ جائے. مسلم ابن عقیل نے آقا حسین کو جب سلام کیا تو کسی بینیفٹ کے لیے کیا تھا کہ جلاد کی تلوار چل رہی تھی، لیکن کہا آقا کو سلام. ہم تو سلام کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن وہ کریم ابن کریم آقا ہیں، وہ ہم کو بہت عطا کرتے ہیں. زیارت امین اللہ کس نے ہم کو دی ہے؟ چوتھے امام. یہ گفٹ ہے 4تھ امام. زیارت عاشورہ 5ویں امام کے ذریعے سے آئی ہے، زیارت وارثہ 6ٹھے امام کے ذریعے سے آئی. زیارت امین اللہ یعنی جتنی زیارتیں ہمارے پاس، تو جو پہلی زیارت ہم کو ملی ہے وہ چوتھے امام سے. اس سے پہلے کہ معصومین سے آپ کو زیارت نہیں ملے گی. چوتھا امام نے جو زیارتیں ہم کو سکھائی، سب سے اہم زیارت امین اللہ ہے. میں کیوں کہتا ہوں؟ میں نے 2 باتیں کہی. اس کے راوی جو ہے نیریٹر، بیسٹ نیریٹر ہے تمام زیارتوں میں، جو اس کا اندر کانٹیکسٹ جو متن ہے. تیسری بات سنی، یہ زیارت ٹیچ کرنے کے بعد عجیب جملہ چوتھے امام نے کہا
کہ یہ زیارت جب کوئی مومن پڑھتا ہے تو فرشتے اسے فوراً ایک کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں یا ایک مثلا بطور مثال کہہ رہے ہیں ایک پاؤچ میں یہ زیارت جمع کر لیتے ہیں جو آپ کی زبان سے نکلی. آج کل تو ریکارڈنگ ایک اہم سی چیزیں نا, اور یہ لے جا کے کہاں رکھتے ہیں؟ 7ویں آسمان پر رسول خدا کو ہینڈ اوور کرتے کہ مثلا صادق حسن نے آج یہ زیارت اپنے گھر میں پڑھی, امین اللہ یہ امانت بند کیا پاؤچ کو, اس پہ سیل لگائی فرشتوں نے اور جا کے وہاں رکھ دی. اب یہ زیارتیں وہاں جمع ہو رہی ہیں 7ویں آسمان میں, بہت جگہ. چوتھے امام کے زمانے سے آج تک جتنے مومن نے زیارت پڑھی اور جتنی بار پڑھی ہے, میں تو مثلاً فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں کہ میں تو مثلاً سال میں 365 ڈیز ہے تو مور دین 300 ٹائمز یہ زیارت پڑھتا ہوں, وہ 300 ماہ ہر سال. تو اگر میں 50 سال کا ہوں, یعنی جب سے پڑھنا شروع کیا, وہ سب وہاں رکھی. کیوں رکھی ہیں بھائی؟ ہاں اس لیے نہیں رکھی ہیں کہ آخرت میں آپ کو اس کا ثواب ملے گا, نہیں. جس دن امام زمانہ ظاہر ہوں گے تو ایک آواز دیں گے, تو جو لوگ زندہ ہیں اس وقت تو پہنچ جائیں گے وہاں پہ, جن کو جانا ہے زندہ, جو مر چکے. اب یہ ہے کہ جیسے ہی امام یہاں آواز دیں گے وہاں رسول خدا آسمان پہ, لفظ اچھا نہیں, الرٹ ہو جائیں گے. کیونکہ امام زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد رسول خدا کو بھی دنیا میں آنا. ایک مثال میرے ذہن میں آئی تھی لیکن مجھے بہت بری لگ رہی مثال, مجھے شان رسالت اور شان امامت کے خلاف لگ رہی. کرکٹ ہم لوگ کھیلتے ہیں, تیسری وکٹ گری تو چوتھا بیٹسمین کھیل رہا, 5واں 6واں وہاں پہ تیار ہو جاتا ہے پیڈ ویڈ باندھ کے کہ اب میری باری آنے والی. جیسے ہی امام آئیں گے نا, ہر معصوم وہاں تیار ہو جائے گا, اب ہم آنے والے. تو رسول خدا بھی, لیکن فرشتوں کو بلائیں گے, کہا یہ جتنی زیارتیں امین اللہ میرے پاس ہیں نا, یہ سب لے جاؤ. اب آج کل تو آپ بیٹھے ہی ایسی جگہ ہے جہاں چپس اور مائکرو چپس اور پتہ نہیں اتنے سے اس کے اندر کتنا ڈاٹا جمع ہو جاتا. پرانے زمانے میں لوگوں کو سمجھنا مشکل تھا, اتنی ساری زیارتیں لے کے فرشتے آئیں گے, کیسے لے کے آئیں گے؟ اب تو ہو سکتا ہے ایک چپس میں ساری زیارتیں کیوں ہوں گی, یہ امام زمانہ کو دی جائیں گی. کہا جائے گا ان لوگوں نے زیارت امین اللہ میں ہم نے امام زمانہ کی بات نہیں کی, اگرچہ آخر کی دعا یہی ہے کہ اے اللہ دنیا سے کفر کا خاتمہ کر, لیکن ڈائریکٹ نہیں امام. جن لوگوں نے زیارت پڑھی, ایک ایک پاؤچ کھولو, جس کی زیارت ہے فرشتوں کو اس کے قبر میں بھیجو اگر وہ مر چکا, اور اس سے کہو کہ امام زمانہ آ چکے, تمہیں بلا رہے ہیں. خاص اسپیشل گیسٹ کے طور پر امام سواری بھیج کے اس کو بلائیں گے. یہ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں, ختم ہو گئی بات. یہ زیارت امین اللہ کا بینیفٹ ہے جو کسی اور زیارت کا نہیں, کہ امام زمانہ جب آئیں گے, اگر ہم زندہ ہیں تو پہنچائے جائیں گے, مر گئے تو قبر سے بلائی جائیں گے. دوسری بات میں نے کہا 2 تیاریاں چوتھے امام نے کرائیں گے. جمعہ کا دن ختم ہو گیا, کل کا موضوع دوسرا ہوگا, لیکن آج کا موضوع شب جمعہ کی وجہ سے بھی, جمعہ کے دن کی وجہ سے بھی, اور چوتھے امام کے 35 سالہ امامت کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کی وجہ سے بھی. دوسری جو بہت مشہور حدیث ہے, میں تو بہت پڑھتا رہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد ایک پوری جنریشن تیار ہوئی, ایک نہیں 2, 35 ایئرز بہت بڑا زمانہ. اب یہ سب لوگ کربلا کے وقت یا تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یا بہت چھوٹے چھوٹے. مولا ہم کربلا کا انتقام لینا چاہتے ہیں. امام نے کسی کو اجازت نہیں دی تھی. مختار تک کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب چوتھے امام نے اجازت نہیں دی تو محمد حنفیہ کے پاس گئے تھے. اگرچہ یہ بات بھی کمپلیٹلی ٹرو نہیں ہے. امام نے کہا کہ یہ مسئلے میں میرے چچا سے کانٹیکٹ کرو, خود امام نے بھیجا تھا. لیکن جب یہ نوجوانوں نے کہا کہ مولا ہمیں کربلا کا انتقام لینا, تو پہلے تو چوتھے امام نے وہ جواب دیا جو زیارت وارثہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ میرا دادا میرا بابا السلام علیکہ یا سار اللہ. سار اللہ کا مطلب ہے جس کا ریونج اللہ خود لے گا. کہا یہ اللہ لے گا, یہ تمہاری ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کہا لیکن اللہ کیسے لے گا, کہ اللہ دنیا میں آ کے لے گا؟ کہا نہیں, میرا جو آخری بیٹا, میں بہت شارٹ کر رہا ہوں, الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوں, ٹائم بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں چلا گیا ٹائم. اچھا خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ امام نے کہا میرا بیٹا آئے گا, وہ انتقام لے گا اپنے دادا کا. قرآن کی آیت کوٹ کی امام نے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. جو مظلوم مارا جائے ہم نے اس کے وارث کو حق دیا انتقام لینے کا. پہلے یہ آیت کوٹ کی, اور اس کے بعد پھر جو ہم لوگ ہر عاشورے میں دعا مانگتے ہیں, اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین وجعلناکم من الطالبین بسارہ ما ولی الامام المہدی. اللہ ہمیں اور تمہیں حسین کے ولی کے ساتھ شامل کر کے ان کا انتقام لینے کا موقع دے.
کہ اصل انتقام امام زمانہ کو لینا، یہ سب مشہور باتیں. تو چوتھے امام نے کہا کہ اس وقت میرا بیٹا آ کے انتقام لے گا. اب یہ نوجوان تڑپے. کہا تو مولا پھر آپ کا بیٹا کب آئے گا؟ چوتھے امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ، یہ میرے الفاظ ہے، مفہوم امام کا، کل آ جائے، ہو سکتا ہے وقت لگے. یہ اللہ کا راز ہے جو کسی کو نہیں معلوم، حتیٰ خود امام کو بھی نہیں معلوم کہ میں کب آؤں گا. یہ اللہ کا راز ہے. لوگوں نے کہا مولا تڑپ تڑپ کے اب ہم دعا مانگیں گے کہ امام فوراً آ جائے. وہ کربلا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ اپنے سارے پرابلم بھی آپ سالو کرا لیں امام کو بلا کے، لیکن چوتھے امام نے اس وقت دیکھا، روک دیا. کہا بہت جوش میں آ گئے ہو، جو تم دعا تو مانگ رہے ہو میرے بیٹے کے آنے کی، لیکن کیا اس کا آنا اتنا آسان ہے؟ جب وہ آئے گا اس سے پہلے حالات اتنے خراب ہوں گے. مشہور جملے ہیں، آپ سے معذرت. ہاتھ میں آگ لے کے صبح سے شام کھڑا رہنا آسان ہے، اپنا ایمان بچانا مشکل ہے. دعا تو مانگ رہے ہو تڑپ تڑپ کے کہ وہ امام آ جائیں، لیکن ایمان سلامت رہے گا تو امام کا آنا فائدہ مند ہوگا. اور اگر ایمان ان کے آنے سے پہلے جا چکا ہے، اور آج کا زمانہ یہی فتنوں کا زمانہ، جو کل میں نے دعا افتتاح کا ایک جملہ پڑھا تھا نا کہ اے خدا، نبی دنیا سے چلے گئے، ولی غیبت میں ہیں، دشمن زیادہ ہیں، دوست کم ہیں، اور فتنے بہت زیادہ. یہ سارے فتنوں کا ایک ہی خلاصہ. امام آئیں تو ان کو کم سے کم آرمی ملے، جتنی ان کی فوج میں لوگ شامل ہو سکتے ہیں ان کو کم کیا جائے، ان کو بہکایا جائے، ان کے عقیدے خراب کیے جائیں، ان کے عمل خراب کیے جائیں، ان کے ایمان ضائع کیے جائیں. یہ آخری زمانے میں شیطان کا ٹارگٹ. تو ہر شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنا، اس لیے بھی کہ مولا آ جائی، اور اس لیے بھی کہ ہر شب جمعہ ہم زیارت وارثہ پڑھ کے السلام علیکم یا سار اللہ کہتے ہیں کہ حسین کا خون باقی، انتقام باقی. اور اس لیے بھی کہ مولا آپ جلدی سے آ جائیے، ہمارے سارے پرابلم سالو ہو جائیں سب کچھ. لیکن یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت باقی رہے، کیونکہ روایتوں میں ایک بار نہیں بار بار آیا کہ وہ تو فتنوں کا زمانہ ہو. اور یہاں پہ ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ باتیں تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں نے آپ سے پہلے سے معذرت کر لی تھی کہ یہ دو تیاریاں، زیارت امین اللہ کی شکل میں ہمیں وہ گفٹ دیا، جس کے بعد جب امام آئیں گے تو ہمیں اسپیشل انویٹیشن بھیجا جائے گا. باقی دنیا والوں کو ایک عام اعلان ہوگا، آ جاؤ. ہمیں نام لے کے بلایا جائے گا کہ اے فلاں ابن فلاں، تمہاری زیارت امین اللہ میرے دادا نے، میرے جد نے بھجوائی ہے، تمہاری زیارت ہے، میں تمہیں خاص انوائٹ کر رہا ہوں. الگ الگ انڈیویجول. ایک یہ تحفہ دیا، ساتھ میں یہ تحفہ دیا کہ آخری زمانے کے حالات اتنے خراب ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا. دیکھیں کوئی پرابلم، کوئی مصیبت اچانک آ جائے تو زیادہ تکلیف دیتی. پہلے سے پتہ چل رہا ہو، ایک ماں ہے، اس کا 18 سال کا بیٹا اچانک مر گیا، وہ پاگل ہو جائے گی. اور اس کا 18 سال کا بیٹا 2 سال بیمار رہ کے مرا، وہی بیٹا ہے، وہی ایج ہے، وہی ماں ہے، اتنا غم نہیں ہوگا جو اچانک کا ہوگا. تو اب یہ ہے کہ پہلے سے ہمیں بتا دیا چوتھے امام نے کہ اس وقت کے حالات کتنے خراب ہوں گے، تاکہ ہم الرٹ ہو کے بیٹھے کہ امام کا ساتھ تو دینا، ایمان بچانا. اب یہ جملہ سنیے میرا، شاید اسی پہ مجھے آج کی مجلس ختم کرنا پڑے. کل آپ کی اتنی مجلسیں ہیں تو باقی باتیں کل ہوں گی، لیکن یہ جملہ وہ یہ 12 امام ہمارے سامنے ہیں، سب کی سیرت ہمارے سامنے ہے. 2 امام ایسے جن کی امامت کا اسٹارٹ ہی اتنے خطرناک حالات میں ہوا ہے. 2 امام، صرف 2 امام. ایک ہے میرے چوتھے امام اور ایک ہے میرے زمانے کے امام. اچھا، زمانے کے امام کے لیے ذرا سا کریکٹ کر دوں، امام زمانہ کی امامت تو ویسے اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن ان کے بابا 11ویں امام شہید ہوئے تھے، یعنی 8 ربیع الاول 260 260 ہجری میں. مگر پہلے دن سے امام زمانہ غائب ہے نا، اپنی امامت کے پہلے دن سے نہیں، اپنی ولادت کے پہلے دن سے امام زمانہ غائب. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ امامت شروع، یعنی جب وہ ظاہر ہو کے دنیا کے سامنے آئیں گے. 2 امام. اور کیا حالت تھی؟ چوتھے امام کی امامت کس طرح شروع ہوئی؟ جلے ہوئے خیموں کے بیچ میں. چوتھے امام کی امامت جس سیکنڈ شروع ہوئی، 18 لاشیں ہیں، خیمے جلے ہوئے ہیں، سیدانیوں کی چادریں چھن گئی، اس میں امامت شروع ہو رہی. پورے 12 اماموں میں دیکھ لیجیے، اتنا سخت امامت کا آغاز امام علی کا بھی نہیں. امام علی پر بھی شروع میں بہت ظلم ہوئے، گھر کا دروازہ جلا،
پہلو زہرا پہ کوڑا پڑا، رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑی گئیں، محسن شہید کیا گیا، علی کے گلے میں رسی باندھ کے بازاروں میں لے جائے گیا. لیکن یہ پہلے منٹ کی بات نہیں ہے، یہ 1 دن بعد کی بات ہے، 2 دن بعد کی بات ہے. جس دن چوتھے امام کی امامت دن چھوڑیے، جس گھنٹے شروع ہوئی، گھنٹہ چھوڑیے جس منٹ شروع ہوئی، اس وقت کے حالات کو ذہن میں لائیے. جو آپ شام غریبہ کے سارے مصائب سنتے ہیں اس میں یہ جملہ کنیکٹ کیجئے کہ وہ تھا امامت کا آغاز. اور جب امام زمانہ آئیں گے اس وقت بھی اتنے سخت حالات تو نہیں ہوں گے لیکن سملر ہوں گے. یعنی یہاں جلے ہوئے خیموں میں امامت شروع ہوئی، اور امام کی امامت کہاں شروع ہوگی؟ کعبے سے. نا کعبہ ٹوٹ چکا ہے کعبہ. 2-4 اینٹیں باقی ہوں گی، سارا خانہ کعبہ توڑا جا چکا. ادھر مدینے کی مسجد النبوی توڑی جا چکی. مدینے کی مسجد النبوی کا مطلب ہے کہ روضہ رسول کو بھی ڈھایا جا چکا. یہاں پہ خاندان والوں کے لاشوں کے بیچ میں چوتھے کی امامت شروع ہو رہی ہے، وہاں رسول خدا کی ٹوٹی ہوئی قبر اور اللہ کے ٹوٹے ہوئے گھر میں امامت شروع ہو رہی ہے. یہاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ ہے، وہاں کعبے کی گری ہوئی دیواریں اور اینٹیں. کیونکہ امام کے آنے سے پہلے مدینے پہ بھی سفیانی اٹیک کرے گا اور مکے کے اندر بھی وہ حملہ ہوگا جس کے نتیجے میں کعبے کی دیوار ٹوٹے گی. اور سخت ترین مشکل کا زمانہ دونوں طرف. وہاں بھی میں امام علی کے مصائب، بلکہ امام علی کے مصائب کیوں کہوں، شہزادی کونین کے مصائب، ان کو کم نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن چوتھے امام کی امامت شروع ہو رہی ہے، 18 لاشیں خاندان کے اور 72 اصحاب کے لاشیں. اب وہ ایک اختلاف ہے نا، کربلا میں کتنے شہید ہوئے، 72 ٹوٹل ہے یا 72 شہدائے بنی ہاشم کو چھوڑ کر ہے یا 72 نابالغ بچوں کو چھوڑ کر ہے. کوئی میں ریسرچ پیپر تو پڑھ نہیں رہا ہوں، مصائب کا وقت آ چکا. بہرحال 18 لاشیں خاندان کے ہیں، 72 لاشیں صحابیوں کے اس کے بیچ میں شروع. جب امام آئیں تو امام کے شیعوں میں 2/3 دنیا میں مختلف علاقوں میں انکلوڈنگ مدینہ اور مکہ مارے جا چکے ہوں. ان لاشوں کے بیچ میں امام زمانہ آئیں. بے شک کربلا کے شہیدوں کا رتبہ اور ہمارا رتبہ کو برابر، وہ لاشیں اور ہمارے. لیکن یہ خاندان کریم ابن کریم، یہ اپنے غلاموں کا بھی اتنا خیال رکھتا ہے کہ جس حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا اسی نے غلام حبشی جون کا لاشا بھی اٹھایا، اور اس انداز سے اٹھایا ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے کسی لاشے پر بھی اس طرح حسین نے بیٹھ کے دعا نہیں مانگی تھی جو جون کے لاشے پہ دعا مانگی. یہ عاشورے کے مصائب تو نہیں پڑھنا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی زندگی کی اہمیت کچھ نہیں ہے، لیکن امام کے لیے ایک ایک مومن کی اہمیت بہت زیادہ. وہ کریم ابن کریم، وہ اپنے بچوں کو پیاسا رکھ کے پہلے ہمیں پانی پلاتے. خود کربلا میں آقا حسین کا ایک جملہ، اور بہت اہم جملہ ہے، لیکن اس کے لیے پوری اسلامک ہسٹری آپ کو سنانا پڑے گی. لیکن ایک جملے میں سناتا ہوں. کربلا میں جب کسی صحابی نے مرنے کی اجازت چاہی تو شاید 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ آقا نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ میرے جد جو جنگیں، یہ الفاظ میرے ہیں، یہ بتا دوں مفہوم، میرے نانا نے، جد نہیں، میرے نانا، انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں خاندان والوں کو پہلے بھیجتے تھے، صحابیوں کو پیچھے رکھتے تھے. اس لیے کہ اگر کیجویلٹیز ہوں، مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا، شہادتیں ہوں تو میرے گھر والے پہلے مارے جائیں، میرے مخلص صحابی. میں وہ منافقوں کی بات نہیں کر رہا. سلمان اور ابو ذر اور عمار اور مقداد، بدر، احد، خندق، خیبر میں ان کا کیا رول ہے؟ اور یہ منافق بھی نہیں ہے، وہ پیغمبر کا طریقہ تھا. حمزہ جائیں گے، علی جائیں گے، اور خاندان کے افراد آگے، اپنے اصحاب پیچھے، کہ اگر کوئی شہادتیں ہوں تو میرے گھر والے مارے جائیں، میرے صحابی بچے رہے. یہ حسین کربلا میں بھی کہہ رہے ہیں، یہ میرے نانا کا طریقہ تھا. لیکن آج میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں اصحاب سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ آج سب کو مارا جانا. آج اگر پہلے بنی ہاشم کو بھیجا جائے گا تو اس سے اصحاب بچیں گے نہیں. تو میں اپنے نانا کے طریقے کو صرف اس لیے بدل رہا ہوں کہ آج سب کو مرنا، اس لیے تم لوگ جاؤ. اور اس میں ایک انڈائریکٹ میسج بھی ہے، جو جتنے جلدی شہید ہوگا اس کی پیاس وہیں پہ ختم ہو جائے گی. تو اگر کوئی کربلا میں شروع دن میں شہید ہو گیا 10 بجے صبح، اس کی کم از کم 4 گھنٹے پیاس کم رہی جو 2 بجے دوپہر کو شہید ہوا. تو میرے
جگر کے ٹکڑے اور میری گود کے پالے اور میری اولاد زیادہ مصائب برداشت کرے. میرے نانا کا یہ طریقہ نہیں تھا, کیونکہ وہاں یہ تھا کہ کچھ مریں گے کچھ بچیں گے. تو آگے میرے گھر والے ہوں کہ اگر مریں تو میرے گھر والے مریں اور بچیں تو میرے صحابی بچیں, اور یہاں سب کو مرنا. تو اب امام زمانہ ہو کہ کوئی اور امام معصوم, ہماری اور آپ کی زندگیاں بھی ان کے نگاہ میں بہت قیمتی. وہ والے آقا نہیں ہیں جو غلاموں کو حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں, وہ غلاموں کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں. تو اب بس یہ جملہ میں نے ذرا زیادہ پھیلا دیا. چوتھے امام کی امامت اور امام زمانہ کی امامت, یہ دو امامتیں اس اعتبار سے باقی 10 اماموں سے مختلف کہ جن حالات میں یہ 2 امام نے اپنی امامت شروع کی, نہ مولا علی کو یہ حالات فوراً پیش آئے, 2-3 دن کے بعد پیش آئے, وہ بھی 1 گھنٹے میں, لیکن یہ لفظ توہین آمیز, وہ 1 گھنٹے کے مصائب قیامت کے مصائب سے زیادہ. نہ حسن مجتبیٰ کی امامت اس طرح شروع ہوئی, نہ حسین کی امامت ختم اس طرح ہوئی, شروع اس طرح نہیں ہوئی, اور سارے امام دیکھ ڈالے. ایک چوتھا امام ہے جلے ہوئے خیموں میں امام بنا, ایک امام زمانہ ہے ٹوٹے ہوئے کعبے اور ٹوٹی ہوئی قبر رسول میں امام بنا. ایک چوتھا امام ہے کہ 18 لاشوں میں اور اصحاب کے 72 لاشوں میں امام بنا, اور ایک امام زمانہ ہے کہ شیعوں کی 2/3 لاشوں کے بیچ میں امام بنا. اور پھر کس طرح دونوں نے اپنی امامت کو آگے بڑھایا, یہ انشاءاللہ کل و پرسوں تھوڑا ذکر ہوگا. میرا موضوع امام زمانہ نہیں ہے, میرا موضوع چوتھے امام. تو ان کی زندگی کے 2-3 اور بہت اہم میسج پہنچانا ہے, خاص طور پر یہ جملہ کہ صحیح معنوں میں اب جو دونوں کی امامت آپ نے سنی نا, تو اسی لیے جس طرح ہم امام زمانہ کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا, یعنی علمان 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 من فتنۃ الزمان ہم امام زمانہ کے لیے کہتے ہیں نا, وہی چوتھے امام کا زمانہ تھا. اب یہ کل کی بات, لیکن کس انداز سے چوتھے امام کی امامت شروع. جو جملہ میں نے شاید کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سجاد کا امتحان شاید حسین سے بھی بڑا. بہت ڈرتے ڈرتے بات کرنا پڑتی ہے جب اہل بیت کو ہم کسی وجہ سے کمپیئر کرنا چاہیں. ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا, چھوٹا منہ بڑی بات, لیکن کبھی بات کو سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا. حسین, تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء حسین کے جہاد کو رشک سے دیکھتے ہیں. تمام ائمہ حسین کے جہاد پہ آنسو بہاتے ہیں, لیکن شاید میرے مظلوم آقا سجاد کا امتحان حسین کے امتحان سے بھی بڑا. ایک لفظ توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں, وقت بھی کم ہے, لفظ بھی میں نہیں بنا پا رہا کم وقت میں. جو امتحان حسین بھی نہ دے سکے, نہیں دے سکے میں مجبوری ہے, اللہ نے نہیں لیا, وہ امتحان سجاد سے لیا گیا. اور اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال بناتا ہوں. یہ مصائب چل رہے ہیں, مصائب شروع ہو گئے. اگر کبھی کوئی ایسا آدمی جو کربلا کو بالکل نہیں جانتا, مثلا کوئی نان مسلم, مثلا کوئی ایسا مسلمان جو ایسے علاقے میں رہتا ہو, افریقہ کے اندر بہت سارے ایسے مسلمان ملک ہیں کہ جنہوں نے واقعاً کبھی کربلا نہیں سنی, اور جب سن رہے ہیں تو شیخ ابراہیم زکزوکی کو آپ نائجیریا میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا مجلسیں ہو رہی ہیں, کیا جلوس نکل رہے ہیں کہ شاید ہم انڈیا پاکستان کے لوگ شرمندہ ہو جائیں. تو افریقہ کے کئی علاقے ایسے مسلمان ہیں, نہیں سنا کبھی کربلا, غیر مسلم ہے نہیں سنا, لیکن پھر اس نے دیکھا 40 پہ کربلا میں کتنے غیر مسلم جا کے یا شیعہ بن جاتے ہیں یا کم از کم شیعت کے بارے میں ایک سافٹ کارنر آتا. پورے رپورٹس موجود ہیں, میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں. تو اس نے کربلا کو نہیں جانتا, اس نے ہماری عزاداری دیکھی, اس نے ہمارے جلوس دیکھے, اس نے ہمارا ماتم دیکھا, اس نے ہماری عورتوں کو مجلسوں میں جاتے دیکھا, اس نے ہمارے جوانوں کو ماتم کرتے دیکھا. ایک دم اس کے لیے ایک شاکنگ چیز ہوگی نا, یہ کیا ہو رہا. مجھے تو اپنے ایک ٹیچر یاد ہیں, مثلا یہ حوزے علمیہ کے نہیں, گورنمنٹ کالج کے, کہ جب انہوں نے کہا ہم نے جاپان میں پہلا جلوس نکالا تو جاپانیوں نے آ کے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو. ہم نے کہا کہ ہمارا آقا مارا گیا, تو انہوں نے کہا ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے. وہ سمجھے کہ یہ واقعہ اسی ہفتے پیش آیا. اس جذبے سے ہم لوگ عزاداری کرتے کہ نہیں لگتا کہ 1200 سال پرانا واقعہ. تو متاثر تو ہوتے ہیں نا, امپریس تو ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا. اب اگر وہ آ کے پوچھ لے
کہ مجھے یہ بتا دو کہ اس پورے کربلا کے واقعے میں سب سے زیادہ ٹریجک واقعہ کیا تھا یا سب سے دردناک سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ اور ہمیں فیصلہ کرنا ہو، ہمیں وہ حدیث معلوم نہ ہو جو چوتھے امام کی، چوتھے امام کے مصائب پڑھ رہا ہوں تو بڑی حیرت سے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، یہ مصائب شروع ہو چکے، یاد دلانا پڑ رہا ہے۔ اگر وہ ہم سے سوال کرے تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے حساب سے سوچیں کس مصیبت کو بڑی مصیبت کہا جائے۔ کبھی دل میں خیال آئے کہ قاسم کی شہادت، 13 برس کا ایک گل بدن، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا، اور اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا کہ دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف جا رہی ہیں، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ رہی ہیں۔ میرے مرحوم استاد مرحوم مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب، علامہ طالب جوہری کے والد، وہ یہ مصائب پڑھتے تھے کہ کربلا کی جتنی مصیبتیں، تمام شہداء نے چاہے بنی ہاشم ہو چاہے اصحاب حسین کا ساتھ دیا، مگر صرف ایک مصیبت تھی جس میں حسین کا ساتھ کسی نے نہ دیا سوائے قاسم کی، اور وہ ہے جسم کا پامال ہونا۔ یا حسین کا جسم پامال ہوا یا قاسم کا، مگر وہ کہتے ہیں اس میں بھی ایک فرق ہے، حسین مارے جا چکے تھے جب لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور 13 برس کا قاسم زندہ تھا جب ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ہم نے کہا کوئی ام فروہ سے پوچھے یہ کتنا بڑا امتحان، تو یہ سب سے بڑی مصیبت۔ اچانک ہمارے سامنے شام کے وہ مشہور شہر ایلیپو، حلب کی وہ عیسائی عورت آ گئی، وہ عیسائیوں کا علاقہ، یزید کا آرڈر آیا، اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے، کل وکٹری ڈے ہے، سب لوگ عید منائیں، اور قیدیوں کا قافلہ آ رہا۔ اب یہ عیسائی عورتیں، ان کا کیا تعلق اسلام سے اور فتح اور شکست سے؟ لیکن آرڈر تھا تو مکان کی چھت پہ آ کے بیٹھ گئی، باتیں کیے جا رہی، دیکھا سامنے سے قافلہ آ رہا ہے، کچھ اونٹ ہیں، محملیں بھی نہیں ہیں، اماریاں بھی نہیں ہیں، بالوں سے منہ چھپائے کچھ بیبیاں بیٹھی ہیں جن کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے، بازوؤں میں رسیاں بندھی، آ رہا ہے قیدی اسی طرح لائے جاتے ہیں، اور آگے نو کے نیزہ پہ کچھ کٹے ہوئے سر نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ عیسائی عورتیں ایک ایک سر دیکھ رہی، جیسے ہی نگاہ 18 سال کے علی اکبر کے چاند جیسے کٹے چہرے پہ سر پہ پڑی، بے اختیار ایک عیسائی عورت کی زبان پہ آ گیا، اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی ہو۔ ام لیلہ نے چونک کے سر اٹھایا، کہا اس جوان کی ماں سے تجھے کیا دشمنی ہے کہ اس کی موت کی دعا مانگ رہی؟ وہ عیسائی عورت تڑپ کے کہتی ہے نہیں، میں تو اس لیے یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ ہم غیر ہیں، ہم دشمن ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم سے 18 سال کے جوان کا یہ کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا، اگر ماں زندہ ہوگی تو کس طرح سے اپنے جوان کے اس کٹے سر کو دیکھا ہوگا؟ تجھے کیا پتا یہ ام لیلہ ہے؟ اکبر کا لاشا آیا، ام لیلہ لاشے کو دیکھ کر سجدہ شکر میں گری، شکرن للہ میری کمائی کامیاب آئی۔ ہم نے کہا اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ ہمارے سامنے آقا عباس کمپلین کرتے ہوئے آ گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ علامہ مجلسی کا واقعہ، بعض کہتے ہیں کسی اور کا۔ رات کو خواب میں آقا عباس آئے اور کہا کہ اے مجلسی، تم ہمارے چاہنے والوں کو ہماری ایک مصیبت یاد کیوں نہیں دلاتے؟ آپ سے کہا، آپ کے لیے کہا، آپ کے لیے۔ علامہ مجلسی جیسا عظیم عالم، لیکن آقا عباس تڑپ گھبرا گئے، علامہ مجلسی بے ہوش ہونے لگے۔ مولا میں آپ کی ہر مصیبت بیان کرتا ہوں، آپ کا پانی کے لیے جانا، آپ کے بازوؤں کا کٹنا، آپ کے سر پہ گرز لگنا، مشک سکینہ کا چھدا جانا، علم کا گرنا۔ کہا مگر یہ بھی یاد دلایا کرو کہ جب کوئی آدمی گھوڑے سے زمین پہ گرتا ہے تو ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا۔ جب تمہارا آقا عباس زمین کربلا سے ٹکرا رہا تھا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، کس طرح زمین کربلا تک پہنچا؟ ہم نے کہا یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ نہیں، ہمارے سامنے کربلا کا وہ واقعہ آ گیا، اللہ وہ واقعہ آ گیا۔ قرآن نے حسین کا نام رکھا ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، نفس مطمئنہ یعنی وہ انسان جو بالکل مطمئن ہے، خدا کے احکام پر راضی۔ پورے کربلا میں صرف ایک بار حسین کا اطمینان چلا گیا تھا، اور وہ کب؟ جب اصغر کا لاشا حسین کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ خیموں میں جاؤں کہ یہیں دفن کروں۔ 7 مرتبہ میرا مولا، 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائک و تسلیما لامرک کہتا وہ آگے بڑھ رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت فیصلہ، ڈیسیشن پاور ختم ہو گئی۔ اتنی بڑی یہ شہادت تھی۔ حسین کے ہاتھ میں ننھا بچہ پانی مانگ رہے ہیں حسین،
اور ادھر ہرملا کا وہ 3 بھال کا تیر چل رہا، جس کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ، ایک سرے سے دوسرے سرے تک اصغر کا گلا چھت کے رہ گیا۔ خون کا وہ فوارہ بلند ہوا کہ حسین نے چلو میں لے کے آسمان کو پھینکنا چاہا، آسمان کانپ اٹھا۔ مولا یہ بے گناہ خون نہ آنے پائے، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین تھرا اٹھی۔ مولا یہ بے گناہ خون یہاں نہ آنے پائے، قیامت تک کوئی فصل نہ ہوگے گی۔ آخر حسین کو وہ خون چہرے پہ ملنا پڑا نا۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ ہم نے کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ مگر جب آقا سجاد سے کسی نے پوچھا مولا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، نہ قاسم کا لاشا، نہ اکبر کے کلیجے کی برچھی، نہ عباس کے کٹے بازو، نہ اصغر کا چھدا ہوا گلا، نہ بابا کے سوکھے گلے پہ شمر کا خنجر، ایک لفظ کا الشام الشام الشام۔ ارے وہ شام کے بازار و دربار دیکھ لو جس میں بہنوں اور پھوپھیوں کو بے مقنع و چادر کے نامحرموں کے بیچ میں دیکھ۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگار آج کے مصائب میں علی اصغر کے معصوم خون کا تذکر آ گیا۔ زمین و آسمان کانپ اٹھتے ہیں جہاں اصغر کے مصائب پڑے جائیں۔ اصغر کی دادی روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ خدا بندہ جو صاحبان ایمان مومنین اور مومنات آج کے مجلس میں گریہ کر رہے ہیں، ان کے اس گریہ کے وسیلے میں ان کو ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ صف اعضاء پہ بیٹھ کے گریہ کرنے والوں کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ پروردگارا دنیا بھر میں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما۔ ظلم کا خاتمہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ایک مومن کل ان کے بیٹے نے مجھے فون میں دکھایا، وہ کینسر کے مریض بہت زیادہ بیمار، خدا بندہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔